اللہ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا ہے۔ کیونکہ سارا مہینہ آپ کو قاری قرآن حفاظ کرام اللہ کا قرآن سناتے رہے، 27ویں پہ بھی آپ نے ختم قرآن کے محفل سجائی، ہر تاک رات ماشاءاللہ۔ یہ بالخصوص مسجد کی انتظامیہ کا اچھا نصیب ہے جو اپنے علماء سے تعاون کرتے ہیں اتنی خوبصورت محفل سجانے کا۔ پھر شبینہ میں بھی آج ماشاءاللہ جو حفاظ شبینہ پڑھتے رہے ان کو انعام و کرام، اور کیونکہ یہ آج 29ویں ہے اور یہ ہمارے پاس آخری تاک رہا، اس میں میں فکری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان میں ہم نے بڑی عبادت کی، یعنی 11 مہینہ سے ہٹ کے ہم نے عبادت کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ رمضان چلا جائے تو ہماری مسجد سے غیر حاضری ہو جائے، کہ ہماری عبادت اور ریاضت کا سلسلہ بھی چلا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ انسان ہمیشہ دنیا کے کاروبار میں دوڑ لگاتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے 1 کے 2 ہو جائیں، 2 کے 4 ہو جائیں، 4 کے 8، ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں وہ ہو جائے، لیکن زندگی کا پاس ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ ہم یہاں سے نکلیں اور کیا پتہ ہم نے زندہ بھی گھر واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم و محتشم، اللہ فرما رہا ہے کہ انسان تجھے زندگی دی ہے تو ذرا اس زندگی کو کسی کام میں لے کے آ، اس کو ہماری عبادت اور ریاضت کے مطابق گزار۔ تاک رات کا یہ خصوصی پیغام ہے، اور حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میں ان 2 آیتوں کی جو تفسیر ہے وہ حدیث مصطفیٰ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جمع غفیر جیسے آپ تشریف فرما ہیں، تو حضرت مطرف کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو الہاکم التکاثر کی تلاوت کر کے سنا رہے تھے، صحابہ کے دل دنیا کے نظام سے ٹھنڈے کر کے ان کے اندر آخرت کا ولولہ اور جذبہ پیش کر رہے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ یقرؤ الہاکم التکاثر، سرکار الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ساتھ سرکار فرمانے لگے کہ یقول ابن آدم مالی 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 حلقہ یبن آدم۔ سرکار الہاکم التکاثر کی تلاوت بھی کر رہے تھے اور انسان کو جھنجھوڑ رہے تھے، اے انسان تو کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میری کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یبن آدم حلک الا ما اکلت فافنیت او لبست فامدیت او تصدقت فامدیت۔ اے ابن آدم، تو مال پر بڑا مان کرتا ہے، تو پراپرٹی پر بڑا مان کرتا ہے، تو بینک بیلنس پر بڑا مان کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس مال کو تو کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، سرکار فرماتے ہیں تیرا کچھ نہیں، تیرا صرف وہ ہے جو تو نے کھا کر ہضم کر لیا، جو تو نے اپنے جیب تن کر کے اس کو گلا دیا، اور جو تو نے اپنی صحت اور تندرستی کی زندگی میں رائے خدا میں خیرات کر کے آخرت کے لیے بیلنس کر دیا، صرف تیرا یہ مال ہے۔ اور اچھا، اب ہم نے اپنی ماننی ہے، اپنی سوچ کو لینا یا حضور کے فرمان کو لینا ہے؟ ذرا محبت سے بولے اور فیصلہ کریں۔ اب سرکار کہہ رہے ہیں کہ تیرا مال یہ نہیں جو تو پراپرٹی جمع کر رہا ہے، جو تو بینک بیلنس چھوڑ رہا ہے، جو تو کوٹھیاں کاریں بنا رہا ہے، یہ تیرا نہیں حضور۔ الا جبن آدم حلک الا ما اکلت فافنیت او لبست وابلیت او تصدقت فامدیت۔ تیرا صرف یہ مال ہے جو تو نے دنیا میں کھا لیا اور ہضم کر لیا۔ کھانا بھی کس توجہ ہے تمہاری؟
کھانا بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد جب کھانا معدے میں چلا جاتا ہے وہ ہضم بھی نصیب والوں کو ہوتا ہے، ورنہ ایک لقمہ بھی گلے میں اٹک جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جب تم کو اللہ کوئی نیا سوٹ دے دے، نیا جوتا دے دے، اس کو جلدی استعمال کیا کرو، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ کئی دفعہ انسان 15-20 جوڑے سلاتا ہے، اس میں ایک ہی ابھی پہنتا ہے تو باقی پہننے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ بڑے اچھے کھانے بنواتا ہے، کبھی کھانا کھا لیں معدے میں جا کر وہ پریشانی کا سبب بنتا ہے اور انسان دنیا سے چل بستا ہے۔ اور جو بیلنس ہم بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے تم دے دو گے نا۔ اچھا، میں استادوں کی علماء کی موجودگی میں یہ شرعی مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ انسان کی جتنی ضروریات ہے نا اتنا کمانا ہم پر واجب ہے، لیکن اپنی ضروریات سے جو ہم زیادہ کماتے ہیں وہ اس وقت ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے جب ہم اس کو تکبر کے لیے کمائیں یا دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے بنائیں۔ جو اپنی ضروریات سے زیادہ ہم کماتے ہیں وہ اس لیے کمائیں کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، علماء کی، طلباء کی، مدارس کی، مساجد کی خدمت کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے وہ بادشاہ نبی تھے، آپ روزانہ ایک زرہ بناتے اور آپ کی اس دور میں وہ 6000 دینار کی زرہ بکتی تھی۔ آپ 2000 دینار اپنے اہل خانہ پہ تقسیم کرتے اور 4000 دینار ہر روز رائے خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے جو ہماری ضرورت سے باہر ہے نا وہ بینک بیلنس نہیں بننا چاہیے، وہ رائے خدا میں خرچ ہو تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ایسے نہیں راضی ہوتا ہم سنبھال کے رکھے، پھر وہ انسان کنجوس ہو جاتا ہے۔ تو کنجوس یقین جانو دنیا کا امیر ترین ہو کر وہ اگر کنجوس ہو نا، کنجوس وہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، کہ جب لگانے کی بھی باری آئے تو وہ سنبھال کر رکھے۔ لیکن سرکار نے کتنی خوبصورت فکر دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ذرا ذوق سے بولے اور محبت سے بولے، اللہ کا قرآن سن کر ذوق لینا چاہیے، سبحان اللہ کہیں۔ سرکار اپنے صحابہ کو الہاکم التکاثر کی تلاوت سنا رہے تھے اور ساتھ ہی اپنے صحابہ کے سینوں کو مدینہ بنا رہے تھے، قرآن کے انوار و تجلیات کا مرکز بنا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی 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 حلک یبن آدم الا ما اکلت فافنیت ولبست وابلیت وقد وتصدقت فامدیت او کما قال۔ اے ابن آدم جو تو کھا کر ہضم کر لے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کر، جب تو نیا جوڑا پہن لے جب تک اس کو گلا نہ لے اللہ کا شکر ادا کیا کر، صحت اور تندرستی والی زندگی میں رائے خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا کر، تو یہ تیرا مال ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے نا تو مرنے کے بعد 3 عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں، 2 واپس آ جاتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے عزیز جاتے ہیں، دوست جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، اور ایک 4 پائی اور بستر جاتا ہے۔ دوست احباب عزیز و اقارب واپس آ جاتے ہیں، بستر 4 پائی بھی واپس آ جاتا ہے، صرف اس کے نیک اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں جو اس کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ اب جو انسان کا اچھا عمل ہے نا، اچھا یا برا عمل اس کے ساتھ رہتے ہیں، اگر اچھے عمل کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی قبر جنت بنے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ۔ ذوق سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ لیکن یہ میری خواہش تھی، میں خود اپنے آپ کو بھی فکر دے رہا ہوں، آخری رات ہمارے پاس پتہ نہیں پھر نصیب ہو جانا ہو۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا نا، سرکار اپنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تیار رکھتے کہ جتنی اب ساعتیں، دن، گھڑیاں ہمارے پاس رہ گئی ہیں، سرکار زیادہ سے زیادہ ان برکات کو اپنے دامن میں سمیٹتے۔ اب سرکار کو ضرورت تو نہیں تھی لیکن سرکار نے اتنا سخت عمل کر، بلکہ جب آخری راتیں آتی اور تاک راتیں، اما جی عائشہ فرماتی ہیں سرکار
پوری پوری رات خود بھی جاگتے اور ہمیں بھی جگاتے، یعنی اپنے اہل خانہ اپنی بیویوں کو بھی سرکار جگاتے کہ ساری کہ جتنے بھی برکتیں راحتیں یہ جتنے بھی بابرکت ایام اور گھڑیاں ہیں ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے دامن کو بھر لیں۔ تو عزیزان محترم و محتشم یہ نہ ہو کہ ہم ادھر اپنے آپ کو تسلی میں رکھیں لیکن ادھر سے ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے، ہم قبر میں پہنچ جائیں اور قبر میں جانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں اذا ادخل المیت القبر اتاہ ازرقان و اسودان۔ ذوق سے بولنے ذرا سبحان اللہ، کیونکہ قرآن اور حدیث پڑھا جائے تو ذوق تو لینا چاہیے نا۔ نعت سرکار کی ثنا خوانی ماشاءاللہ ایمان تازہ کرتی ہے، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ اشعار جو ہوتے ہیں نا ان کی حقیقت نہیں ہوتی، یہ شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث یہ حقیقی فکر ہے، اس لیے حقیقت پہ اگر آپ نے نہیں جاگنا تو پھر اب جاگنا ہے۔ ذوق سے بولے، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں ذوق سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ انسان کا جو آخری مرحلہ ہے اور انسان جب قبر میں پہنچتا ہے اور جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اتاہو ملکان اسودان ازرقان فقال ادخل فقال اجلس، دو فرشتے آ جاتے ہیں، ایک منکر ایک نکیر، وہ دونوں آ کر صاحب قبر اپنی قبر میں لیٹا ہوتا ہے، دو فرشتے آ کر کہتے ہیں اجلس، اے صاحب قبر تو یہاں سویا ہوا ہے، اٹھ کے بیٹھ جا، ہم تیرے ساتھ کچھ معاملے طے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب اختتام ہو جائے، لیکن فرشتے وہاں ضرور آتے ہیں، اور فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں، اور اچھا فرشتے کہتے اٹھ کے بیٹھ۔ سرکار فرماتے ہیں جب صاحب قبر اٹھ کر بیٹھتا ہے وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ مُسِّلَتْ عِنْدَ الشَّمْسِ غُرُوبِهَا، جب وہ آنکھوں کو ملتا ملتا، اچھا انسان آنکھیں کب مل کے اٹھتا ہے پتہ آپ کو؟ ہر وقت نہیں ملتا، جب انسان بڑا تھکا ہوا ہو نا تو نیند بڑی غالب ہو تو اور وہ اٹھنے کا ٹائم ہو تو پھر ملتا اٹھتا ہے، جب تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ نہ ہو پھر نہیں ملتا۔ تو قبر میں وہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، وہ فرشتوں کی خبر سن کر، فرشتوں کی آواز سن کر اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، آنکھیں ملتا اٹھتا ہے، جب آنکھوں کو کھولتا ہے اسے یوں لگتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ جب سورج کو غروب ہوتے دیکھتا ہے وہ فرشتوں کو بڑے سخت لہجے اور بے دھڑک کلام کرتا ہے، وہ کہتا ہے دعونی انا اصلی، کہتا ہے اے فرشتوں دور ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ بعد میں گفتگو کروں گا، دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، ابھی میں نے نماز عصر کو ادا کرنا ہے، پہلے مجھے اپنی نماز عصر ادا کر لینے دو، پھر تمہارے سوالات کا جواب دوں گا میں۔ جب ہمارے استاد رحمۃ اللہ حدیث پڑھائی نا، استاد فرماتے ہیں ساتھیوں یہ جرت قبر میں وہ کرے گا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، جو اپنی نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن حفاظت کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہ رمضان آیا، 27ویں آئی، لیلۃ القدر آئی، 29ویں تو مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، جیسے رمضان جائے تو ساتھ ہی چھٹی ہو جائے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، یقین جانو 2 ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یارج الذین باتوا فیکم، وہ فرشتے جو تمہارے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ ایک انسان کے ساتھ ایک وقت میں 62 فرشتہ ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے بالغ ہونے تک اس کے ساتھ 60 فرشتے ہوتے ہیں، جب بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کا اضافہ کرتا ہے لکھنے کے لیے، تو پھر 62 فرشتہ ہوتا ہے۔ 62 فرشتہ، اور کتنے انسان ہوتے ہیں، اتنے فرشتے، ان کی صبح فجر کے وقت اور عصر کے وقت ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ تو جب ڈیوٹی کرنے کے بعد ابھی فجر والے جاتے نہیں تو دن والے آ جاتے ہیں،
پھر رات کے وقت ابھی دن والے جاتے نہیں، رات والے آ جاتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ واپس لوٹتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کلام فرماتا ہے، یا ملائکتی کیف ترکتم عبادی۔ حالانکہ اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے فجر والے کہتے ہیں، یا اللہ ہم تو نیکا پورا کی مسجد جامعہ مسجد قاری صاحب سے واپس آ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ جب جامعہ مسجد قاری صاحب میں ڈیوٹی کے لیے گئے تھے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی تیری نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتے یہ کہتے ہیں، فرشتے اللہ اس کے دوران جتنا گزرتا ہے نا، فرشتے یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا اور گناہ بھی کر رہا تھا، جب دن کو نماز پڑھتا رات کو وہ فلاں گناہ کرتا۔ فرشتے یہ نہیں کہتے، فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ جب گئے ہیں پھر بھی تیری نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے ہیں پھر بھی تیری ہی عبادت کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ جنہاں دے بارے تسی گواہی دے رہے ہو اور لسٹہ تیار کر کے لے کے آئے ہو، گواہ ہو جاؤ میں اپنے سارے بندیاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ سارے حالانکہ تسی رات نو ماشاءاللہ روزیاں چ بھی قیام کیتا، نماز تراویح چ قرآن سنے ہیں، اور جڑا نماز تراویح چ قرآن سندا نا، سرکار نے کی فرمایا؟ سرکار دا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کی راتوں میں تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حالانکہ مفتیوں نے پتہ کیا لکھا ہے اس حدیث کے جملے میں؟ مفتی کہتے ہیں نہیں جی چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑے نہیں معاف ہوتے۔ کئی کہتے ہیں جی بڑے جو ہوتے ہیں نا، رات کو جو تراویح پڑھتے ہیں نا، بڑے گناہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، جب صبح روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہلکے ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں رمضان المبارک کے! یہ رمضان اپنی برکتیں سمیٹتا ہوا بڑی تیزی سے الوداع ہو رہا ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، اے مفتیو مفکرو تم اپنے اپنے قلم کیوں چلاتے ہو؟ تم مصطفیٰ کریم کے فرمان میں تخصیص کیوں کرتے ہو؟ جب مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر تم کیوں تخصیص کر رہے ہو؟ مصطفیٰ کریم بڑے لجپال ہیں، حضور فرماتے ہیں جو رات کو نماز تراویح پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، اللہ نماز تراویح دن کے روزوں کی برکت سے ان کے چھوٹے بڑے سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کی بڑی برکتیں ہیں، یقین جانو۔ ایسے نہیں لوگ روتے اور دل پریشان ہو جاتے ہیں جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فکر دی اللہ کا قرآن پڑھ کے۔ دیکھو ہماری دوڑ لگی رہتی، میں نے کیا عرض کیا کہ جتنی ضروریات ہے اتنا کمانا واجب ہے ہم پر، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کمانا اس وقت برکت ہوتا ہے، اللہ اور اس کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم کمائی بھی کریں، رزق حلال کمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں 5 ٹائم آ کر حاضری پیش کریں۔ تو عزیزان محترم و محتشم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حالانکہ انسانوں کے دل جو ہوتے ہیں نا زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جب ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں نا تو پھر بارگاہ خداوندی اور بارگاہ مصطفی سے ہماری غیر حاضری شروع ہو جاتی ہے۔ سرکار نے صحابہ کو بتایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء او كما قال۔ ذوق سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ کب دل زنگ آلود ہوتے ہیں؟ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو کب زنگ لگتا ہے؟ جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔
ایسی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. کیسے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. جب غفلت کا شکار ہوتا ہے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ڈھانچے کے اندر دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں، وہ مصطفیٰ کریم ان دلوں کو ستھرا کرنے کے لیے، ان بیمار دلوں کو شفا دینے کے لیے علاج بھی جانتے ہیں. ذوق سے ذرا بولے نا سبحان اللہ. سرکار کی کتنی عظمت ہے. اس ڈھانچے کے اندر جو دل ہے، سرکار ان دلوں کو بھی جانتے ہیں. جن کے دل بیمار ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، اور جن کے دل بیمار ہو چکے ہیں سرکار ان دلوں کی شفا بھی جانتے ہیں. عزیزان محترم و محتشم، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں فما جلاؤہا یا رسول اللہ. پورا مجمع بولنا چاہیے. صحابہ کیا عرض کرتے ہیں؟ فما جلاؤہا یا رسول اللہ. حضور جدوں دل بیمار ہو جاون پھر انہاں دلاں دی زنگ نو اتارن واسطے، انہاں دلاں نو شفا دین واسطے، انہاں دلاں دی صحت تے تندرستی واسطے کی کرنا چاہیے؟ سرکار نے اے نہیں فرمایا 5 ٹائم دی نماز پڑھو، تہجد پڑھیاں دل دے زنگ اتر دینے. سرکار نے اے نہیں فرمایا حج عمرے کریاں دل دا زنگ اتر داوے. مصطفیٰ نے کی فرمایا ہے؟ جڑے نبی بیمار دلاں نو جان دے نے او مصطفیٰ بیمار دلاں دی شفا دا بھی علم رکھ دے نے. سرکار فرمان دے نے کسرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ موت نو کسرت دے نال یاد کرے تے تلاوت قرآن کرے، اللہ انہاں دے دلاں نو شفا عطا فرما دیندا ہے. دیکھو سرکار نے کی فرمایا؟ ذکر کثرت الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور تلاوت قرآن کرنا. حکیم الامت نے جڑی شرح کیتی یقین جانو ایمان تازہ ہوندا. حکیم الامت فرماندے نے کہ موت نو جڑا کثرت دے نال یاد کردا نا اوندا دل ہر وقت صاف تے شفاف ستھرا رہندا. اوندا پھر دل اے نہیں آندا کہ کاروبار وچ بے ایمانی کر رہی تو ڈنڈی مار لیے، کسی دا حق دبا لیے، کسی نال زیادتی کریے، پھر اوندا دل ہر وقت انصاف چلدا. حالانکہ سرکار نے فرمایا ایسا وقت آن والا ہے میری امت وچ لوگ حلال تے حرام وچ تمیز نہیں کرن گے. تے صحابہ پریشان ہو گئے یا رسول اللہ پھر اس وقت کی کریے؟ سرکار نے فرمایا کرنا کچھ نہیں، اے بڑا وڈا مفتی تواڈے اندر اللہ فٹ کیتا. یقین جانو اسی جدوں بھی کوئی تھوڑا جا پیسہ عقل آل دا نہیں نہ ہوندا دل فوراً آندا بندہ کم نہ تے چنگا کردا آندا کہ نہیں دل ضرور ٹھوکر ماردا ہے دماغ وچ، لیکن انسان دے اگے مرضی ہے انسان اس وقت بیدار ہوئے یا نہ ہوئے. عزیزان محترم و محتشم، حکیم الامت لکھ دے نے کہ جڑا کثرت دے نال موت نو یاد کردا ہے جدوں اون دی موت دا وقت آ جاوے اللہ اس بندے نو شہادت دا درجہ عطا کر دیندا ہے. تے جڑا تلاوت قرآن کرے، تلاوت قرآن چاہے تھوڑی کرو چاہے زیادہ کرو، تلاوت قرآن دے نال دل دے وچ انوار پیدا ہوندے، پھر انہاں انواراں دی جڑی تسلی ہے وہ چہرے کر دے نے. جڑا تلاوت قرآن کرتا ہوں انہاں چہرہ روشن ہو جاتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہاں، اور جڑا غلامی وچ تلاوت کرتا ہوں دل نور علی نور، چہرے نور علی نور. حکیم الامت نے یہ شرح چ ایک شعر بھی لکھا بڑا خوبصورت، کیونکہ میں خراج تحسین اس شعر دی خراج تحسین اپنے استاد رحمت اللہ علیہ علامہ قاری خاور حسین نقشبندی آپ نو پیش کر رہا ہوں اور آپ نو ذرا توانوی کرنا چاہنا. تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھیا ہے، تم ہو دعائے درد دل، تم ہو قرار بے قرار، تم ہو دوائے درد دل، تم ہو قرار بے قرار. اگر میرے ساتھ پڑھ لو بڑی مہربانی ہوئی دی، آسان الفاظ نے.
تم ہو دعائے درد دل، تم ہو قرارے بے قرار، تم ہو دوائے درد دل، تم ہو دوائے درد دل، تم ہو دوائے درد دل، تم ہو قرارے بے قرار، دل کی لگی میرے نبی سوا تیرے بجھائے کون۔ سرکار تو علاوہ کون ساڑے دلان شفا دے، اور اللہ دے ولی جدو دل تے نگاہ پاندے نا دل ستھرے ہو جائے۔ اللہ دا ولی کامل ولی جدو دل تے یا علی تم ہو دوائے درد دل، تم ہو قرارے بے قرار، دل کی لگی میرے نبی سوا تیرے بجھائے کون۔ عزیزان محترم محتشم، سرکار نے فکر دیتی ہے، اور پتہ کی دیکھو حضور نے آکھا کی ہے، کیونکہ جڑا بندہ منافق ہوندہ نا نماز بھی پڑھدا، روزے بھی رکھدا ہے، صدقے بھی، حج عمرے بڑے کردا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا شفا انہاں دے دلاں نوں ہوندی ہے جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نوں مندے نے، کیونکہ سرکار نے فرمایا اے حدیث ہن کون مننے دا، صرف عاشق رسول مننے دا۔ اور میں مزید خراج تحسین پیش کر دینا استاداں نوں، کیونکہ استاداں نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ چ گزاری، اور انہوں نے دسیا ہے کہ میں سنی ہاں، میری پوری زندگی سنیت تے گزرے دی، میں ہوں سنی، میں رہوں سنی، میں مروں سنی۔ ذوق سے کہو نا ذرا سبحان۔ اسی کیونکہ سنی ہمیں ایک شعر سنیت دا بھی پڑھنا چاہنا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، پورا مجمع پڑھنا چاہیے، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ بس۔ استاداں دے چہرے دی زیارت کیتی جائے، یقین جانو بڑے بڑے لوگ آندے سن کاش یہ ساڈا جنازہ ہو، رش کیتا لوگاں نے، اور ماشاءاللہ، اور پھر جتنے عاشق رسول شہید ہوندے نے دھرنیاں وچ یا ویسے ہی، یقین جانو دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی، اور مسکراہٹ دستی ہے کہ اے بندہ ایمان دی حالت وچ گیا اور اس ٹائم بڑا مطمئن اور تسلی بخش زندگی وچ الوداع ہو گیا۔ عزیزان محترم محتشم، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم محتشم، کیونکہ قرآن اور صاحب حفاظ نے تو بڑا سونا قرآن سنا ہے، اور ایک قرآن وہ قرآن ہے کہ جس قرآن دی اللہ نے پوری کائنات بنان تو 1000 سال پہلے تلاوت کی۔ توجہ کو نہیں توڑی، میں بلا کی کیا ہے، میں کہا اے او قرآن ہے جدی آج حفاظ عالم قاری تلاوت کر دینے، یہ انی عظمتاں تے شانہ والا قرآن ہے،
جس قرآن دی تلاوت خود رب نے اس کائنات نو بنان تو 1000 سال پہلے صرف فرشتے سان. تو فلما سمعت الملائکہ قرأ ان اللہ عز وجل قرأ طه وياسين قبل ان يخلق السماوات والارض ب1000 سنہ. اللہ عز وجل نے اس کائنات نو 1000 سال بنان تو پہلے سورت طه اور یاسین دی تلاوت کی تھی. اکری ذوق نہ آکھو میں کچھ بیان کرنا. طه یاسین، طه بھی میرے مصطفیٰ دا صفاتی نام ہے، یاسین بھی مصطفیٰ دا صفاتی نام ہے. اور جڑا شخص موجود ہوئے صفت ہوندی ہے جڑا موجود ہوئے. اس تو ثابت ہوندہ ہے میرے آقا کائنات بنان تو پہلے بھی موجود سن. پھر مصطفیٰ دنیا وچ تشریف لے آئے. اج دنیا تو پردہ فرما جان تو بعد بھی مصطفیٰ کریم موجود نے. اللہ نے سورۃ طه یاسین دی تلاوت کی تھی. تو فلما سمعت الملائکہ، جدو فرشتیاں نے اللہ دی تلاوت سنی فرشتے جھومے، بڑا فخر کیتا جا اللہ نو تلاوت کر دیاں پہ سننے. اور فرشتے کہن لگے توبہ لِأُمَّةٍ يُنزَلُ عَلَيْهَا هَذَا. او امت کتنی خوش نصیب ہے جس امت دے اتے اللہ اس قرآن نو نازل کرے دا، جس قرآن دی اللہ خود تلاوت فرما رہا ہے. اچھا اللہ نے ادوں بھی تلاوت کی تھی تو پھر اللہ قیامت دے دیہاڑے بھی تلاوت کرے گا. الحمدللہ میرے کو موجود اصل کتاباں چوالا موجود ہے میرے کو، باب الرؤیا اصل کتاب. سرکار فرماندے نے کہ جدو جنتی جنت تے چلے جان گے نا تے پریشان ہون گے جنتی. اللہ پوچھے دا کیوں پریشان؟ جنتی آکھن دے نماز پڑھے روزے رکھے، یا اللہ جنت نہیں تیری رضا واسطے پڑھے سامنے تین تکنا چاہنا. اللہ 30 سال پورے 30 سال اللہ جیسے چاندی ٹکیا دی طرح اللہ اپنا دیدار کرائے گا. نالے اللہ تعالیٰ سورت رحمان دی تلاوت سنائے دا جنت. عزیزان محترم محتشم اے او قرآن ہے جڑی جس دی تلاوت اللہ نے کی تھی، جس دی تلاوت مصطفیٰ کریم نے کی تھی. اللہ دی تلاوت جدو فرشتیاں سنی لذت اور سرور دا عالم کی ہوئے دا. ذوق نہ بولو نا. یقین جا حکیم الامت نے لکھا کہ ساڑھے کو الفاظ ہی نہیں اسیو سرور تے لذت نو بیان کری. پھر مصطفیٰ کریم جدو صحابہ نو تلاوت سنان دے سان، یقین جانو مصطفیٰ کریم کسے نو تلاوت سنا کے اپنا غلام بنا لیا، کسے نو چہرے دی زیارت کر کے کرا کے اپنا غلام بنا لیا، کسے نو معجزات وخا کے غلام بنا لیا. اسی مصطفیٰ کریم دے او دیوانے تے غلام تے عاشق ہاں. نہ مصطفیٰ دی تلاوت سنی ہے، نہ مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کی تھی، نہ کوئی معجزہ ویکھیا. اسی صرف مصطفیٰ کریم دا نام سن کے، مصطفیٰ کریم دے کمال سن کے، مصطفیٰ دیاں شانہ سن کے، مصطفیٰ دا جمال سن کے مصطفیٰ دے غلام بن گیا. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد یا علی حیدر. اللہ توڑے جذبن سلام مختصر. اچھا سرکار نے جدو تلاوت فرمائی لذت عالم کی ہوئی. حالانکہ حضرت دماد بہت بڑے چودھری سن، بڑے دام میں سن، حدیث لمبی مسلم دی، میں صرف ایک لائن تلاوت کرنا چاہتا. یہ حضرت دماد بڑے چودھری سن تے بڑا کلام انہاں نوں ہوندا سی. اور انہاں نوں لوگ دور دراز تے انہاں دی ڈیٹ ٹائم لے کے جویں تسی علماء دی ٹائم لیندے اندا کلام سنن واسطے نا لے جادوگر وی سی. یہ جدو مکے آئے نا کہ سرکار دین دی تبلیغ کر دے سا تے سامیا صفحاء آل مکہ تا انہ محمد مجنون. مکے دے جڑے کافر لوگ سنو سرکار نو مجنون پاگل نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اس طرح دیوانہ این دے الفاظ نال سرکار نو بلاندے سن.
انہاں کہ دماغ تو بڑا وڈا دم ہے، اے ساڈے کول جنونی بندہ ہے، وہ ساڈے دین نو پیڑا آندا، اپنا دین کو نواں شو کردا ہے، تو یار اگر ان دم کریں ہو سکتا ہے اللہ تیرے ہتھوں شفا دے۔ اچھا حضرت دماغ وہ تو مسلمان نہیں سن لیکن بعد سے ابھی ہو حضرت دماغ آخدن دسو میں دم کرنا تے شفا اللہ دے گا۔ حکیم الامت لکھ دینے کہ پھر دماغ جدو حضور دے گارور چلے نا، بظاہر تے دماغ بہت بڑا طبیب تے دامہ بن کے ایک مریض نو شفا دین واسطے جا رہا سی، لیکن حقیقت دے وچ دنیا دا بہت بڑا بیمار وہ اپنا علاج کران دے واسطے دنیا دے بہت بڑے طبیب دے کول حاضر ہو رہا سی۔ اچھا جدو گیانا تے سرکار دا چہرہ ویکھیا، او چہرہ جدیاں رب قسمہ اٹھاندا ہے۔ اچھا چہرہ جدو ویکھیا نا پریشان ہو گئے، حضرت دماغ دے ہوش اڑ گئے، اللہ کا یا محمد، اے محمد تون کیے سرکار تے جان دین، حضور تے دلان دے رات تے دلان دی شفا۔ سرکار نے پڑھیا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جدو سرکار نے اے کلام پڑھیا، اینا خطبہ پڑھیا، وہ دماغ اپنا کلام تے اپنا جادو بھول گیا، لرزہ تاری ہو جاندہ ہے، مصطفیٰ دے قدمہ تے ڈگ جاندہ ہے، عرض کردہ ہے اعد کلماتی کہا اولا، عرض کر دینے حضور کڈا سونا کلام پڑھیا جے، بڑی مہربانی ایک باری ہور پڑھ دے وہ۔ تو مصطفیٰ نے پھر پڑھیا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ سرکار نے دوبارہ پڑھیا، تو وہ لوگ جڑے سرکار نو شاعر آخ دے سن، جادوگر آخ دے سن، کاہن تے نجومی آخ دے سن، دماد کہن لگا یا رسول اللہ سمیت کلماتک ہؤلاء فما سمیت کلماتک ہؤلاء۔ حضور میں بڑے بڑے کلام سنے نے، بڑے بڑے جادوگراں تے نجومیاں دے کلام سنے نے، یا رسول اللہ جڑا تواڈے منہوں کلام سنے ہیں میں اج تک اس کلام دی مثل دنیا تے کوئی کلام نہیں سنیا۔ حضور توان یہ لوگ پاگل نے جڑے توان شہر تے آخ دینے مجرون نے کاہے نے۔ اچھا آخری گل، جس نبی دے کلام دی مثل کوئی کلام نہیں، اس مصطفیٰ دی مثل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس حد دماد نے واضح کیتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑے بڑے کلام نے، تو آڈے کلام جیسا کوئی کلام نہیں، اوے جس مصطفیٰ دے قرآن، جس مصطفیٰ دے کلام دی مثل کوئی کلام کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، یقیناً اس مصطفیٰ دے مثل بھی کوئی کائنات چ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم آخری شعر میاں صاحب دی، پتہ نہیں آئندہ سال یہ رمضان کن نصیب ہونا نہیں ہونا، 27ویں 29ویں من نصیب ہونی یا تو آڈے جو کسن اے پھر جامعہ مسجد قاری صاحب دے اندر اسین حاضر ہونا ہے کہ نہیں۔ میاں صاحب نے کمال کی تھی، اور صدانا باغی بل بولے تے صدانا باغ بہاراں، او صدانا ماپے حسن جوانی تے صدانا صحبت یاراں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔